أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت و وصیت کرتا ہوں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 25 محرم الحرام کو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ لہذا آج اس خطبہ میں اسی عظیم الشان شخصیت کے حوالے سے چند آرائز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ضمن میں یہ جو حالات پاکستان کے ہیں اور جسے آج کل متنازع بل جو پیش کیا گیا ہے، اسی ضمن میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واقعہ کربلا سے پہلے تاریخ کوئی خاص اشارات نہیں کرتی ہوئی نظر آتی، کہیں ہمیں زیادہ تفصیل نہیں ملتی آپ کی سیرت کے حوالے سے۔ زیادہ تر واقعہ کربلا کے بعد کہ جب آپ کی امامت کا دور شروع ہوا اور اس کے بعد سے پھر آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے حالات زندگی تاریخ میں ملتے ہیں کہ وہ امام جس نے بڑی مصیبتیں برداشت کیں، بڑے دکھ اور درد تحمل کیے، اور واقعاً ایک غیرت مند شخص کے لیے یہ بہت ہی مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ جب اس کے پردہ داروں کو اس کے سامنے قید کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں گھمایا جائے اور مظلومیت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ جب عزیز و اقارب کے جنازوں کو بھی دفنانے نہ دیا جائے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں وہ حالات، وہ واقعات کہ جس پہ میرے امام کو کہنا پڑا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ یہ ایسے جملات انسان کی بمعرفت انسان کی زبان سے نہیں نکلتے، مگر یہ کہ کوئی ایسا مشکل مرحلہ آ جائے کہ انسان جس کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے۔ واقعاً وہ امام مظلوم کہ پھر واقعہ کربلا کے بعد آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ جب بھی کھانا سامنے آتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، پانی پہ نظر پڑتی گریہ ازاری کرتے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تو آپ برداشت نہ کر سکتے اور اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان، اس کے ساتھ ساتھ امام حجت خدا ہے، نمائندہ یہ الہی ہیں، امت کے امام ہیں۔ وہ جو اصلی ذمہ داری تھی اور فریضہ تھا امام کی گردن سے، امام اس سے بھی غافل نہیں ہوئے۔ وہ ہدایت کی ذمہ داری جو امت کی تھی، چوتھے امام نے بڑے احسن طریقے سے اور منفرد انداز سے اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور ہدایت کے راستے پہ گامزن کیا ہے۔ ان تمام تر حالات، کٹھن حالات کے باوجود امام نے اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا، اور یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب مشکلات اور پریشانیاں لاحق ہو جائیں
تو کبھی بھی وہ جو اصلی ذمہ داری آپ کی گردن پہ ہے اس ذمہ داری کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اسے بھولنا نہیں ہے۔ ہر امام نے البتہ اپنے اپنے دور میں اپنی ذمہ داریوں کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا ہے۔ چوتھے امام نے بھی، وہ امام کے جو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ امام پیدا ہوتے ہی امام ہوتا ہے اور وہ معرفت کی اس بلندی پہ فائز ہوتا ہے، وہ مقدس گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی تقدس و طہارت کی گواہی قرآن و خدا دیتا ہے، اور ان ہستیوں کی گواہی کے لیے ہمیں کسی بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہمیں زبردستی کہا جاتا ہے فلاں کو مقدس مانو، فلاں کے تقدس کا خیال رکھو، فلاں کو یہ کرو وہ کرو۔ بابا ہمارے نزدیک معیارات ہیں، اور ہمارے وہی معیار ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ہم انہی معیاروں کے ساتھ رب کو رب مانتے ہیں، ہر کسی کو ہم رب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ہر کسی کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ معیار جو قرآن نے بتائے ہیں اسی معیار کے مطابق ہم کسی کو رسول مانتے ہیں، کسی کو امام مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک معیار مشخص ہے، جو اس معیار پہ پورا اترتا جائے گا ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں، اور چاہے وہ فارس کا رہنے والا 300-400 سال کا وہ بوڑھا شخص سلمان کیوں نہ ہو، وہ اگر اہل بیت کے اس کا کردار اہل بیت کے کردار سے مل جائے، اس معیار پہ پورا اتر جائے، ہم اسے بھی جھک کے سلام کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑی بات کہہ دوں، ہم تو اس معیار کے تابع ہیں، اس معیار کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اقدام کرتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی وقت کے امام کے ساتھ وفا کر جائے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں تمہیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کا احترام کرو، فلاں بل پیش کرو۔ آپ ایک سمپل سی بات یہ ہے، آپ ان کو جن کا آپ نام لیتے ہیں اور بڑے دعوے سے آپ کہتے ہیں، آپ ان کا کردار ہمارے لیے واضح کر دیں، روشن کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کا بھی احترام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بزرگان، ہمارے مراجع نے باقاعدہ تاکید کی ہے، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے وہ یہ تاکید کرتے آ رہے ہیں کہ اپنے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کا احترام کرو۔ ہم احترام کرتے ہیں صحابہ کا، لیکن کسی اور کو آ کر صحابی کے زمرے میں لا کر پھر کہو کہ اس کا احترام کرو، پہلے کردار تو اس کا مشخص کرو ہمارے سامنے، پہلے کردار اس کا روشن کرو۔ ہم کردار کے تابع ہیں، اسلام اور قرآن کی تعلیمات کردار کے تابع ہیں۔ آپ قرآن میں نہیں پڑھتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار کیا کرامت کا؟ اللہ کے نزدیک کرامت اور فضیلت کا معیار تقوی الہی ہے۔ آپ اس تقوی الہی پہ پرکھتے جاؤ، کیا ضرورت ہے آپ کو بل پیش کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو خواہ ایک ایسے مسئلے کو ہوا دینے کی جس کا جو مسئلہ ہی پاکستان میں نہیں ہے، جو بڑے آرام سے سکون سے ہمارے شیعہ بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ہمارے مراجع کے فتاوی اس پہ موجود ہیں، جو مسئلہ نہیں ہے کیوں اس مسئلے کو ہوا دینا چاہتے، اور وہ بھی ایک چور دروازے سے، اس لیے کہ نہ آپ کا کورم پورا ہے اور وہ بھی آخری دنوں میں دڑا دڑ بلوں کی برمار ہے، اور نہ عوام کے رفاہ ہو، نہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بل پاس ہے، اور نہ ان کی کوئی بہتری کے لیے، اور ایک فتنہ ایجاد کرنے کے لیے، ایک تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے، اور اس پاکستانی عوام کو، سادہ لو عوام کو ایک طرف لگانے کے لیے، اور پتہ نہیں اپنے مقاصد، دیگر مقاصد کو پورا کرنے کے ایک طرف لگا دیا جاتا ہے، اور ہم اسی کے پیچھے پھر چل کر اصلی مطلب سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ لہذا بات تلانی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یہ آئے دن کبھی ناموس صحابہ، کبھی فلاں بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ورنہ آپ کو اپنی کتابیں بند کرنا پڑیں گی، ان پہ پہلے فتوے لگاؤ۔
پہلے ان کے خلاف بل اپنے پیش کرو، پھر آ کر ہمیں بتانا کہ فلاں کا احترام کرو. نہ، آپ کردار دکھاتے جاؤ. ہم تو اگر نوح نبی کا بیٹا ہو کردار نبوت سے نہ ملتا ہم اسے ماننے کی تیار نہیں ہیں. پیغمبر خدا کا بیٹا ہے، لیکن کردار کی بات ہے عزیزان. لہذا آپ ہمیں چور دروازے سے ہمیں ورگلاؤ نہیں. لیکن ایک بات میں اپنے شیعوں سے بھی ایک بات کہوں گا، اگر ہمیشہ کے لیے اس قسم کی سازشوں کے دروازے بند کرنا چاہتے تو ایک ہو جاؤ. ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے، ہم الیکشن کے دنوں میں، آپ اس ڈڈیال کی آبادی میں ممکن ہے الیکشن کے دنوں میں کئی گروپ ہوں، شیعوں کے اندر کئی دڑے ہوں. آپ آئیں ذرا، جب بھی الیکشن ہوں تمام پاکستان کے ہر حلقے میں شیعہ متفق ہو کر ایک کینڈیڈیٹ کا انتخاب کر. دیکھتا ہوں کسی کی جرت ہے کہ بل کوئی پیش کر سکے. مشکل ہماری بھی یہ ہے، ہم سادہ لوئی دکھا جاتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں ملی اور مذہبی مفادات پر. اور پھر جب مشکل پیش آتی ہے پھر قیادت کی طرف، پھر علماء کی طرف دیکھتے ہیں. پہلے علماء اور قیادت کی بات تو مانو. جس کو وہ کہتے ہیں ووٹ دو، اس کو ووٹ تو دو. جب ووٹ کی باری آتی ہے جس کے ذریعے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، ہم قائل ہی نہیں ہے اسلحہ کے ساتھ جد و جہد کرنے کے. اس پاکستان کے اندر نہ کوئی تحمل کر سکتا ہے، نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے. وہ ایک ذریعہ ووٹ ہے، وہ بھی ہم شیعہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر جب اس قسم کا مسئلہ آتا ہے ہر کسی کی انگلی اٹھ رہی ہے قیادت کی طرف، علماء کی طرف. بات تو مانو پہلے ان کی. الیکشن میں کتنے پاکستان میں حلقے ہیں جہاں پر شیعوں کا ووٹ کاسٹنگ ووٹ ہے. آپ اگر متفق ہو کر، متحد ہو کر کسی ایک کینڈیڈیٹ کی حمایت کریں، مجال ہے وہ آپ کے لیے بات نہ کرے اسمبلی میں جا کر. ہماری مشکل بھی یہ ہے، ہم بھی اپنے آپ کو مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ملت کو پیچھے چھوڑ گیا، ذاتی مفادات، گلیاں کوچے بنانے کے لیے اور نالیاں بنانے کے لیے ہم ووٹ تو دے دیتے ہیں، مذہب کے لیے ہم ووٹ نہیں دیتے. وہ ٹھیک ہے. پھر بل اس طرح کے پیش ہونے ہیں، پھر علماء پہ آپ لوگ اعتراض بھی کریں کہ جب وہ اپنا کینڈیڈیٹ معرفی کریں، تعارف کروائیں یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے یا فلاں کی حمایت کرو، وہاں پہ ہم کہیں نہیں ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا، ہم اپنی مرضی سے ووٹ دینا ہے. تو پھر آئیں بھگتیں. پھر یہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، فقط آپ کی بات نہیں کر رہا. المیہ ہماری طرف سے مشکل ہے، ہم بھی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور پھر آج اس طرح کی کئی ہزاروں پہلے بل آ چکے ہیں، اور علماء نے کس نے آ کر سامنا کیا؟ علماء نے اپنی اس خاص حکمت عملی کے ساتھ، اس روش کے ساتھ مظاہرہ کیا. اور پھر ہم ان پہ اعتراضات، فلاں عالم کیا کر رہے ہیں، فلاں عالم کیا کر رہے ہیں، فلاں عالم کیا کر رہے ہیں. پہلے میں تو دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا وظیفہ تھا، میں نے کیا کرنا تھا، کس کو میں نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہے، کون ہے جو میری آواز اسمبلی میں پہنچائے گا. لہذا آج پھر ہم پریشان ہیں، ہم مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ ہماری اپنی پیدا کردہ مشکلات ہیں. لہذا میں عرض کر رہا تھا ان بل پیش کرنے والوں کو بھی کہ آپ بھی نااہل لوگوں کو ہمارے سامنے مقدس بنا کر پیش نہ کرو. جن کا ہمارے مراجع نے حکم دیا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور کسی نااہل کو مقدس بنا کر، صحابی رسول بنا کر پیش کرو گے تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک معیار ہے، ہم اس معیار کے مطابق کسی کا احترام کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے چاہے وہ سلمان فارسی ہو، مجوس آتش پرست ملک کا رہنے والا ہو، وہ اگر آ کر اپنا کردار پیش کرے ہم اسے سلمان محمدی کہتے ہیں اور اس کے سامنے احترام کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کہوں اگر ایک جانور اپنے وقت کے امام سے وفا کر دے، آج ہم پوری دنیا میں اس کی شبیہ نکالنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے نزدیک معیار کردار ہے. اس لیے کسی ایسے ہمارے جن ہستیوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان کے
غم اور خوشی کے ایام مناتے ہیں، ذرا ان کا کردار تو ملاحظہ فرمائیں، ان کی معرفت تو ذرا ملاحظہ فرمائیں، وہ کس بلندی پہ فائز تھے، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے۔ چوتھے امام کی کم سنی کا وقت ہے، ذرا آئیں معرفت امام کو ذرا دیکھیں، کم سنی کا عالم ہے، ایسے کو ہم امام مانتے ہیں، ایسے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ وَإِلَّا یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تفرقے کی بو آ رہی ہے، یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہو اس ملک کے اندر۔ شیعہ سنی جو آپ کو نظر آیا اس محرم کے جلوسوں میں، اہل سنت ہمارے برادران نے بھی سبیلیں لگائی ہیں، اہتمام کیا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ شیعہ سنی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، اور آخری دنوں میں وہ کام کر کے جا رہے ہیں کہ یہ آپس میں کبھی مل کے نہ بیٹھے، یہ اسی بات پہ لگے رہیں، اور ہم بھی سادہ لو ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے، ہم ہر کسی کو رب نہیں مانتے، ہم ہر کسی کو رسول نہیں مانتے۔ وہ معیار جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جو بھی اس پہ پورا اترتا ہے وہ ہمارا رب بھی ہے، اور جو رسول کے معیار کے مطابق اترتا ہے وہ ہمارا رسول اور نبی بھی ہے، جو امامت اور اس کے صحابہ کے معیار پہ اترتا ہے اسے ہم سلام کرتے ہیں جھک کر۔ چوتھے امام کم سنی کا عالم ہے، ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں میں مکہ کے راستے پہ جا رہا تھا، بتاؤں ذرا اس واقعہ کے ضمن میں کہ ہم کسے اپنا امام مانتے ہیں، کون ہے ہمارے لیے مقدس۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کے لیے حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں میں نے کم سن بچے کو دیکھا کہ جو جنگل و بیابان میں اکیلا سفر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھ کر پریشان ہو گیا، گھبرا گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی اس کا بڑا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ قریب ہوئے کہ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس کمسن بچے نے فرمایا ارید بیت ربی، میں اپنے رب کے گھر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ کمسنی کا عالم ہے، اس کو امام مانتے ہم۔ یہ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا آپ تو بھی چھوٹے ہیں، حج بھی آپ پہ واجب نہیں ہے، شاید مستحب بھی نہ ہو، پھر کیوں آپ اتنی زحمت برداشت کر کے اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو؟ فرمایا یا شیخ ما رأیت من ہوا اصغر سنا منی ماتا، اے شیخ کیا تم نے مجھ سے کم سن افراد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر۔ چوتھے امام فرما رہے شیخ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ حج کے لیے کیوں جا رہے ہو، واجب نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، تو فرمایا اے شیخ کیا تو نے مجھ سے کم سن افراد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جب مرنا ہے کم سن افراد نے بھی اس جہان سے جانا ہے، پس ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ معرفت امام ہے، ان کو ہم امام مانتے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے ایام غم اور ایام خوشی مناتے ہیں۔ پھر کہتا ہے میں نے پوچھا آپ کا زاد راہ کیا ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی نہ سواری ہے، نہ کوئی زاد راہ ہے، نہ کوئی ساز و سامان نظر آتا ہے۔ ہو ذرا چوتھے امام کے معرفت برے جملوں پہ غور کرو۔ فرمایا ذاتی تقوی و راحلتی رجلائی و قصدی مولائی، ابراہیم میرا زاد راہ تقوی الہی ہے، و راحلتی اور میری سواری، یہ دونوں میری یہ ٹانگیں ہیں، وقصدی مولائی اور میرا قصد اور ارادہ میرا اپنا مولا اور آقا اور میرا مولا پروردگار عالم ہے۔ کہتا پھر میں نے عرض کیا مجھے آپ کے پاس کوئی خوراک نظر نہیں آتی، او کیوں غیروں کے دروازے پہ جھکتے ہو؟ او اس امام ایسی ہستیوں کے دروازے پہ جھکتا جن کی کم سنی کے عالم میں معرفت کا اندازہ یہ ہے۔ فرمایا یا شیخ هل یستحسن ان یدعوک انسان الى دعوت فتحمل من بیتک الطعام، فرمایا شیخ کیا اچھا لگتا ہے جب تمہیں کوئی اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلائے، کھانے پہ بلائے، اور تم اپنے گھر سے کھانا لے کے جاؤ؟ اللہ اکبر۔ تمہیں کوئی میزبان اپنے گھر میں دعوت پہ بلاتا ہے، کھانے پہ بلاتا ہے، کیا تم گھر سے کھانا لے کے جاتے ہو؟ کہ یہ اچھا لگتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے میں نے عرض کیا نہیں مولا ایسا بالکل نہیں ہے،
فرمایا الذی دعانی الی بیتہ ہوا یطعمنی و یسقینی، جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی کھانا دے گا، وہوا یسقینی، وہی مجھے میری پیاس بجھائے گا، وہی مجھے میری پیاس کا بھی انتظام کرے گا. یہ معرفت ہے. پھر فرمایا، کہتا ہے کہ ابراہیم کہتا ہے میں نے عرض کیا ذرا تیز قدم اٹھائیں تاکہ جلدی ہم مکہ کی سرزمین پہ پہنچ جائیں. امام نے فرمایا علی الجہاد و علیہ الابلاغ، میرا کام ہے کوشش کرنا، پہنچانا اس کا کام ہے. میرا کام ہے کوشش کرنا، میں کر رہا ہوں، پہنچانا مجھے منزل مقصود پر اس ذات نے ہے. ابراہیم کہتا ہے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک ایک خوبصورت خوبرو سفید کپڑوں میں ملبوس ایک جوان ظاہر ہوا اور اس نے آ کر اس بچے کو گلے لگایا اور سلام کیا. کہتے ہیں یہ دیکھ کر میں اس جوان کی طرف متوجہ ہوا اور اس جوان سے کہا تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے یہ خوبصورتی عطا کی ہے مجھے بتاؤ یہ کم سن بچہ کون ہے. ابراہیم نہیں جانتا تھا یہ بچہ کون ہے. کیا تو وہ جوان کہتا ہے کیا تم نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. وہ جوان کہتا ہے ہوا علی ذاک علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن الحسین ہیں، امام زین العابدین ہیں، یہ سید الساجدین ہیں. کہتا ہے پھر میں اس شہزادے کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے والدین کی قسم دے کر اباء طاہرین کی قسم دے کر پوچھا مولا بتائیے یہ جوان کون ہے خوبصورت؟ فرمایا اما تعرفہ ھذا اخی الخضر تأتین کل یوم یصلی فیسلم علینا، کیا تو اسے نہیں پہچانتا؟ یہ حضرت خضر ہیں جو ہر روز میرے پاس آتے ہیں اور آ کر سلام پیش کرتے ہیں. یہ ہے امام، ہم اسے امام مانتے ہیں. ان کے لیے کسی بل کی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے کردار ہمارے سامنے پیش کرو ہم خود ہی خاضع ہوتے جائیں گے. لیکن کسی بد کردار کو صاحبان کردار کی صف میں لا کے کھڑا کرنا یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے اور نہ ہی اسے قبول کریں گے. پھر کہتے کہ میں نے عرض کیا بل عجوز، میں نے پوچھا، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا، ابراہیم کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا آپ مجھے بتائیں کس طرح اس صحرا سے اس جنگل سے آپ عبور کریں گے، خوراک بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. بس آخری جملہ فرمایا بل عجوز و بزادن، میرے پاس ہے زاد راہ ہے، میں اس زاد راہ سے عبور کروں گا. وزادی فیہ اربعۃ اشیاء، فرمایا میرے پاس جو زاد راہ ہے وہ 4 چیزیں ہیں. ذرا توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا امام کے جملات پہ. فرمایا ارى الدنیا کلھا بحذافیرھا مملکۃ اللہ، مجھے زاد راہ ظاہری طور پر لانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، میں پوری دنیا کو اس کی ملکیت سمجھتا ہوں. وہ مالک وہ ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے. وَأَرَى الْخَلْقَ كُلَّهُمْ عَبِيدَ اللَّهِ وَأَمَاءَهُ وَعِيَالَهُ، میں تمام مخلوقات کو اس کا غلام اور اس کی کنیز اور اس کے اہل و عیال سمجھتا ہوں. یہ میرا زاد راہ ہے. وَأَرَى الْأَسْبَابَ وَالْأَرْزَاقَ بِيَدِ اللَّهِ، مجھے فکر نہیں ہے میں اپنے ساتھ زاد راہ اٹھاؤں، اس لیے کہ میری ہر قسم کی روزی کا اسباب فراہم کرنے والا ذات پروردگار ہے، مجھے پریشانی نہیں ہے. بس آخری بات وَأَرَى قَضَاءَ اللَّهِ نَافِذًا فِي كُلِّ أَرْضٍ، اور روئے زمین پر ابراہیم اس پوری روئے زمین پر فقط اس کا حکم چلتا ہے، لہذا مجھے گھر سے زاد راہ اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے وہ امام، یہ وہ حجت خدا ہے، نمائندہ الہی ہے. اس معرفت کا کوئی بندہ ہمارے سامنے لے آؤ ہم جھک جائیں گے. تمہیں اپنے پاپڑ بیلنے کی زحمتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا فقط مقصد انتشار پھیلانا تھا، اور انشاءاللہ کہ ہمارے علماء اس پہ لگے ہوئے ہیں. آپ بھی ذرا آنکھیں کھولیں، بیدار ہوں. کب تک فلاں پارٹی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اور جب مذہب کی بات آئے گی اور جب اپنے قوم اور اپنے مذہب کی بات آئے گی پھر ہم دیکھیں گے ان کی طرف کہ جو ووٹ لے کر اب آپ کو بھول چکے ہیں.
ابھی الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو بیدار کرو، ثبوت دو، آپ بھی اپنے مذہبی اور ملی جذبے کا ثبوت دیں، پھر علماء سے ہم پھر تقاضا کریں گے۔ جب علماء کی بات نہیں ماننی اور پھر ادھر سے اعتراضات سوشل میڈیا بھری، فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں صاحب کیا، آپ نے کیا کیا بھائی؟ جب ایک ووٹ کی بات آتی ہے، کسی اور کی بات نہیں، کسی مظاہرے کے لیے نہیں کہا جاتا، کسی حملے کے لیے نہیں کہا جاتا، ایک ووٹ، ایک پرچی کی بات ہے، اس وقت تمہیں گلی کوچے یاد آ جاتے ہیں، تمہیں نالیاں یاد آ جاتی ہیں، تمہیں دفاعی مادی سہولیات یاد آ جاتی ہیں، تمہیں دین کی فکر نہیں ہوتی۔ پھر جب یہ اس طرح کے مسائل اسمبلی میں بیٹھ کر پیش ہوں گے اور پھر وہ آسانی سے پاس ہو جائیں گے۔ بس ایسے افراد کو بھیجو نا جو تمہاری بات پہنچائیں، جو تمہارے مذہب کی ترجمانی کرے وہاں پر۔ لہذا اپنے آپ کو بیدار کریں، کب تک یہ صورتحال برداشت کرتے رہیں گے اور آئے روز ہمارے خلاف مختلف قسم کی سازشیں ہوتی رہیں گی۔ پروردگار عالم ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔